الأمانات إلى أهلها وقال تعالى إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم دوستو عزیزو، رمضان شریف کا آخری حصہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان چند گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال کے ذریعے سے اس کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر چیز کی جو قدر ہے وہ اس کی محنت کے ساتھ ہے۔ رمضان شریف کی جو قدر ہے وہ محنت کے ساتھ ہے۔ جیسے ہر چیز کے لیے محنت ہے تو رمضان شریف کی قدر کرنے کے لیے بھی محنت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں اعمال کیے جائیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، جیسے رمضان سے پہلے کرتا تھا اس سے کچھ زیادہ کر لے، اور جیسے اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں تو کیا ہے، اعتکاف میں بیٹھنا برکت ہے، یہ بھی ایک محنت ہے اس کے قدر کرنے کی۔ لیلۃ القدر کی تلاش کرنا یہ بھی اس کی محنت ہے۔ لیلۃ القدر میں رات کو عبادت کرنے سے 833 سال کی عبادت سے بہتر ثواب ملتا ہے۔ 833 سال سے بہتر۔ کچھ دیر اللہ کی عبادت کی جائے، اور اعتکاف میں بیٹھنے سے اللہ پاک 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مکمل 2 حج اور 2 عمرے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبی کے اندر، مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، تو وہاں ایک آدمی آیا، اس نے آ کے یہ کہا، کیا کرتے اس نے آ کے یہ کہا کہ محترم فلاں بندے سے فلاں بندے کا میں نے کچھ دینا ہے، مجھ پہ سختی کرتا ہے، تھوڑی سفارش فرما دیں تاکہ مجھ پہ سختی نہ کرے، سختی سے تقاضا نہ کرے، جب ہوں گے میں ادا کروں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اعتکاف سے باہر نکلے، یعنی اعتکاف کو آپ نے توڑ دیا، ہو سکتا ہے نفلی اعتکاف ہو، اور اس نے کہا جی آپ نے تو اعتکاف میں بیٹھے تھے، باہر نکل آئے، کہ مسئلہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، کچھ وقت ہی ہوا ہے، تھوڑا وقت ہوا ہے، یہ کہہ کے رونے لگے کہ ان کے جانے کا زمانہ قریب ہے۔ ان سے میں نے یہ سنا ہے جو کسی مسلمان کی حاجت کے لیے چلے پھرے، اللہ اس کو 10 سال کے اعتکاف برابر ثواب عطا فرماتے۔ 10 سال اور ایک دن کا جو اعتکاف ہے اس میں اتنا ثواب ہے، اللہ اس کے درمیان اور معتکف کے درمیان 3 خندقیں حائل فرماتے ہیں۔ ایک ایک خندق کا فاصلہ زمین سے لے کے آسمان تک،
جہنم سے اتنا دور اس کو رکھا جاتا۔ بہرحال اس کی قدر اعمال سے ہے، کہنے سے قدر نہیں ہوتی ہے، اعمال اور معنی سے کی قدر ہوتی ہے۔ یعنی اس میں ہم دیکھیں اعمال ہمارے زیادہ ہوئے کہ نہیں، اور ہم نے غلط کام چھوڑے کہ نہیں، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رکے کہ نہیں، جھوٹ سے بچے کہ نہیں، غیبت سے بچے کہ نہیں، چغلی سے بچے کہ نہیں، غیر محرم لڑکیوں کو دیکھنے سے بچے کہ نہیں۔ تو یہ اللہ کی جو منہیات ہیں ان سے بچنا، یہ بھی رمضان شریف کی قدر ہے۔ مامورات پہ عمل کرنا، اللہ کے احکام پہ عمل کرنا، یہ بھی رمضان شریف کے قدر میں سے۔ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے دین کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ یہ ہے اللہ کی قدرت کا دھیان دل میں آ جائے اور ہر امر کی قدر دل میں آ جائے۔ اللہ کا دھیان، اللہ کی توجہ، ہر وقت اللہ ہی کا دھیان ہو۔ اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے، اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے۔ میں چلتا ہوں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں سو رہا ہوں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں کھا رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں باتیں کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں بازاروں میں چلتا ہوں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ 24 گھنٹے اللہ کی طاقت اور قدرت کا دھیان دل کے اندر ہو، وہ اللہ کے ہر امر کی قدر ہو، جن کاموں سے روکا ہے اس کی قدر ہو، جن کا حکم دیا اس کی قدر ہو۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ نے ایک حکم ارشاد فرمایا ہے، ایک حکم، اور اللہ کا ایک حکم زمین آسمان اور پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے سب سے زیادہ قیمتی اللہ کا ایک حکم ہے۔ تو اللہ نے اس میں حکم دیا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ امانتیں اہل امانت کو واپس کر دو۔ تمہارے پاس کسی کی امانت ہے، امانت اس کو واپس کر دو۔ اس کا شان نزول یہ ہے، یعنی اس وقت یہ آیت اتری جب نبی پاک اور صاحب نے مکے کو فتح کیا تو خانہ کعبہ کی کنجی آپ نے کنجی بردار سے لے لی۔ عثمان بن شیبی شیبہ تو خانہ کعبہ کی کنجی جس کے پاس تھی اور وہ کفر کی حالت میں تھا، کنجی اس کے پاس تھی، تو فتح مکہ کے بعد کنجی آپ نے اس سے واپس لے لی۔ اور عثمان بن ابی شیبہ وہ آدمی ہے جب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمانے والے تھے، تو آخر میں آپ نے خانہ کعبہ تشریف لائے اور آپ نے خانہ کعبہ سے خطاب فرمایا، او اللہ کے گھر، خانہ کعبہ میرا جی نہیں چاہتا تجھے چھوڑنے کو، تیری حرمت بڑی ہے، تیری عزت بڑی ہے، تیرا مقام بہت اونچا ہے، ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، لیکن میں کیا کروں، میری قوم مجھے چھوڑتی نہیں ہے، اس واسطے میں جا رہا ہوں۔ پھر آپ نے کنجی بردار سے یہ کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو، میں 2 رکعت نفل پڑھ کے واپس آتا ہوں، چلے جاتا ہوں۔
اس نے کہا نہیں، کنجی نہیں ملے گی۔ تو کنجی اس نے نہیں دی، لیکن آپ نے یہ ارشاد فرمایا عثمان، ایک وقت آنے والا ہے کہ جس مقام پہ تو بیٹھا ہے اس مقام پہ میں بیٹھا ہوں گا، اور جس مقام پہ میں کھڑا ہوں تو کھڑا ہوگا۔ ایک وقت آ رہا ہے تو اس وقت تیرا حال کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، یہ مجنو، معاذ اللہ مجنو ہے، ساحر ہے، ایسی باتیں کرتا ہے۔ چنانچہ چابی اس نے نہیں دی۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے چابی اس سے لے لی، اور فرمایا کہ میں نے جو کہا تھا وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر آپ کا خیال ہوا کہ یہ کنجی بنی ہاشم کو دے دی جائے، خانہ کعبہ کی کنجی، لیکن پھر اس کے بعد اللہ کا حکم آ گیا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ایسا نہیں ہے، جس کے پاس امانت لی ہے اس کو واپس کر دو۔ آپ نے کنجی واپس کر دی اس کو۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک وہ کنجی اسی خاندان میں سے چلی آ رہی، خاندان بنی شیبہ میں سے۔ تو بہرحال امانت میں خیانت کرنا یہ منافقت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں منافق کی۔ ایک یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ دوسری واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف وعدہ کرے۔ اور تیسری اذا اؤتمن خان، جب امانت سپرد کر دی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں چوتھی بات بھی آپ نے ارشاد فرمائی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب غصہ ہوتا ہے تو غصے میں گالی نکالتا ہے۔ جب اس کو غصہ آ جائے تو غصے میں کنٹرول نہیں کرتا اپنے آپ پر، گالیاں نکالنا شروع کر دیتا۔ یہ منافق کی نشان ہے، اللہ منافقت سے بچائے۔ جب منافق ہو گیا تو ایمان تو ختم ہو گیا، جب منافقت آ گئی ایمان کہاں باقی رہ گیا۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ ایک روایت میں ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس نے عرض کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانہ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے، امانت کو ضائع کر دیا جائے۔ تو پوچھا جی اس کی وضاحت فرمائیں ذرا، اس کی وضاحت کیسی ہے؟ تو آپ فرمائے اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب بڑے بڑے کام دنیا کے یا دین کے نااہل کو سپرد کر دیا جائے، دین کے بڑے کام ہوں یا دنیا کے بڑے کام ہوں، نااہل نالائق، اس کا اہل نہیں، لائق نہیں، اس کے سپرد کر دیا جائے۔ آج جو پاکستان کے اندر جو حالت ہے، پاکستان میں جو تباہی اور بربادی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ شعبوں پر نالائق لوگ استعمال کریں، نالائقوں کا عہدہ دیا گیا۔ وزیر تعلیم جس کو بنانا چاہیے اس کو نہیں بنایا، وزیر ریلوے جس کو بنانا چاہیے وہ اس کے لائق نہیں، وزیر قانون جس کو بنانا چاہیے وہ اس کے لائق نہیں، اہل نہیں۔ دنیا کے لحاظ سے
بڑے بڑے عہدے نااہلوں کو جب سپرد ہو جائیں جیسے آج ہے، اور دین کے بھی عہدے، امامت ہے، خطابت ہے، تدریس ہے، مدرس ہے، امام ہے، وہ بھی نالائق، مسجدوں کے امام بھی نالائق، خطیب بھی نالائق، مدرس بھی نالائق۔ تو فرمایا کہ جب یہ نالائقوں کے کام سپرد کر دیا جائے تو سمجھو قیامت آ گئی۔ اللہ پاک ہمیں امانت دار بنائے۔ آخری دور کے لحاظ سے اللہ کے نبی نے فرمایا آخری زمانے میں یہ ہوگا، کوئی امین نہیں ملے گا، امانت دار آدمی کوئی نہیں ملے گا۔ کرائے پہ دکان دے دو، دکان پہ قبضہ، مکان کرائے پہ دے دو، مکان پہ قبضہ، پیسے دے دو، پیسوں پہ قبضہ، چیزوں دے دو، چیزوں پہ قبضہ۔ کوئی شخص کسی کو مکان دکان کرائے پہ نہیں دے سکتا ہے، امانت دار کوئی نہیں۔ ادھر اللہ کے نبی کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ امین اور صادق تھے۔ آپ امین بھی تھے، صادق بھی تھے۔ کفار مکہ بھی اپنی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس رکھا کرتے تھے، اپنی امانتیں۔ ایسے ہی ایک آدمی دوسرے کو راز کی بات کہے، راز کی بات، تو راز بھی ایک امانت ہے۔ جب آپ کے سامنے کوئی یہ کہے کہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اس کو دل میں رکھو، یہ بات امانت ہے۔ امانت کو دوسروں کہنا یہ خیانت ہے۔ لیکن آج مسلمان کا پیٹ ہلکا ہو گیا ہے، جس کو کوئی خاص کوئی بات بتائی جائے وہ کہتا ہے جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آگے نہیں بتانا چاہیے۔ یعنی امانت کا خیال نہیں کہ اس نے مجھے امانت، المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت کے ساتھ۔ مجلس میں اگر کوئی خاص بات کی جائے، لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ خاص بات کی جائے، اس کو خاص حد تک محدود رکھا جائے، آگے پھیلایا نہ جائے۔ اگر پھیلائیں گے یہ بھی خیانت ہے۔ اور خائن آدمی کا دین خراب ہے، وہ منافق ہے۔ ایک وزیر بیمار ہو گیا، بڑا علاج کیا، ٹھیک نہیں ہوا۔ بادشاہ رونے لگا۔ اس نے کہا یار رو نہیں، سب نے مرنا ہے، رہنا کس نے، سب نے مرنا ہے۔ دنیا تو ہے ہی مرنے کی جگہ۔ جس نے ماں کا پیٹ دیکھا ہے وہ قبر کا پیٹ بھی دیکھے گا۔ یہ زندگی عارضی ہے، دھوکہ ہے۔ زندگی دھوکہ، موت اصل ہے۔ فریب ہے، کسی وقت ہی اچانک چھڑا لی جائے گی۔ کہتا ہے جی ابھی تو ٹھیک تھا، ابھی اس کی موت آ گئی، حادثے کے اندر مر گیا، ویسے گھر لیٹے لیٹے مر گیا۔ ہمارے اکاڑے کے اندر کئی موت ایسے ہی رات کو سوئے، صبح کو اٹھ نہ سکے۔ یہ زندگی ایک دھوکہ فریب ہے، پانی کا بلبلا ہے۔ اصل آخرت کی زندگی ہے، عبدالآباد کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی۔ عبدالآباد کی زندگی کے اندر نہ کوئی بیماری، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی تکلیف، ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی طاقت، ہمیشہ کی نعمتیں، اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنتی کو کبھی دنیا کے اندر موت آئی ہے، لیکن جنت کے اندر کسی کو موت نہیں آئے گی، بے شک کروڑوں سال اس کی عمر ہو جائے، اور جوان ہی رہے گا، ہمیشہ کے لیے جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔
تو بہرحال وزیر نے اس کو نصیحت کی کہ رو نہیں، مرنا ہے۔ انہوں نے کہا مرنے کا مجھے صدمہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ مرنا ہے، یہ صدمہ نہیں ہے مجھے۔ صدمہ صرف یہ ہے کہ تیرے جیسا وزیر نہیں مل سکتا، تیرے جیسا لائق، تیرے جیسا اہل، صحیح کام کرنے والا، صحیح محنت کرنے والا، اپنے ذمہ داری کو سمجھنے والا وزیر نہیں مل سکتا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ایسے کر، 3 پتلے لے کے آؤ، پتلے 3 پتلے ایک برابر، وزن ایک برابر ہو، قد ایک برابر ہو، اعضاء ایک برابر ہو، جو تینوں کا فرق بتائے گا وہ عقل مند ہے، اس کو وزیر بنا دینا میرے بعد۔ بادشاہ نے 3 پتلے منگائے تو وزیر نے اس کو سمجھایا، دیکھتے ہو جی یہ پتلے؟ کہ جی ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب ایک برابر ہے، قد بھی ایک جیسا ہے، کان بھی ایک جیسے، ناک بھی ایک جیسے، آنکھ بھی ایک جیسے، پاؤں بھی ایک جیسے، ہاتھ بھی ایک جیسے۔ بظاہر کوئی فرق معلوم نہیں ہو رہا، لیکن جو اس کا فرق نکال دے وہ وزارت کے قابل ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی بتاؤ۔ تو وزیر نے بتایا کہ یہ جو پتلا ہے نا، پہلا پتلا یہ سب سے اچھا ہے، اور دوسرا جو پتلا ہے یہ دوسرے نمبر کا ہے، یہ نہ اچھا بھی نہیں ہے برا بھی نہیں، نہ کوئی نفع نہ کوئی نقصان۔ اور یہ تیسرا پتلا ہے یہ سب سے بدترین قسم کا پتلا ہے جی۔ اس نے بادشاہ کو سمجھا دیا۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد وزیر کی موت آ گئی، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بادشاہ نے سوگ منایا، افسوس کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کی شان، جب اس کو کچھ سکھ محسوس ہوا، وہ ہوش میں ہوا، تو اس نے اعلان کیا جو تینوں پتلوں کا فرق بتائے گا میں اس کو وزیر بنا لوں گا۔ لوگ وزارت کے لالچ میں سارے آتے رہے، جیسے آج ممبری کا شوق ہے، ممبر بننے کا شوق ہے، وزیر بننے کا شوق ہے، صدر بننے کا شوق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خواہش کرتا ہے وزیر بننے کی، صدر بننے کی، ممبر بننے کی خواہش کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی مدد نہیں ہوگی، اور جس کو بغیر محنت کے وزارت صدارت دی جائے اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوگی۔ چنانچہ وہ کہ صدیق رضی اللہ عنہ کو جب لوگ خلیفہ بنا رہے تھے، کہہ رہے جی میں تو اہل نہیں ہوں، میں لائق نہیں ہوں۔ حضرت عمر کو بنا لگے، وہ بھی ایسے ہی۔ جس صحابی کو خلافت دینے لگے، ہر کہتے میں تو اس کے منصب کے لائق ہی نہیں۔ چنانچہ وہ خلیفہ ہوئے، اللہ کی مدد ہوئی، کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے۔ تو بہرحال لوگ دیکھتے رہے، آتے رہے، پتلے کو دیکھتے رہے، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ان کی آنکھیں بھی ایک جیسی، پاؤں بھی ایک جیسے، ہاتھ بھی ایک جیسے، سر بھی ایک جیسا، قد بھی ایک جیسا، وزن بھی ایک جیسا۔ لوگ مایوس ہو گئے، جی اس کا کوئی فرق نہیں ہے، مایوس ہو کے چلے گئے۔ اس کے بعد ایک لڑکا آیا، آخری ایک لڑکا آیا، اس نے کہا جی میں بتاؤں گا۔ وہ گیا، اس نے پتلے دیکھے، آنکھیں دیکھی، ہاتھ دیکھے، پاؤں دیکھے، سارا کچھ دیکھا، کوئی فرق ہی نہیں محسوس ہوا۔ بڑا پریشان کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کیا ان میں فرق ہو سکتا ہے کہ سارے ایک جیسے ہیں،
آنکھ ایک جیسی، ناک ایک جیسی، سر ایک جیسا، پاؤں ایک جیسا، ہاتھ ایک جیسا، فرق کی کوئی نہیں۔ آخر کار وہ مایوس ہو گیا، چھوڑ کے جانے لگا۔ انہیں پھر ایک دفعہ چیک کیا، اچھی طرح اس نے غور کیا، چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد اس کو سمجھ اس کو آ گئی، فرق اس کو معلوم ہو گیا۔ اس نے حکومت کے کارندوں سے کہا کہ جاؤ بادشاہ سے کہہ دو ایک لڑکا آیا ہوا ہے، وہ پہچانتا ہے کہ ان میں کون اچھا ہے کون برا ہے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو جلدی سے بلا لیا کہ آ جاؤ، لے آؤ اس کو۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھی بتاؤ ان پتلوں میں سب سے اچھا کون سا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں بتاؤں گا۔ کہ بتاؤ۔ اس نے ایک پتلے کو ہاتھ میں لیا کہ یہ سب سے اچھا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ اچھا کیسے؟ ہمیں بھی سمجھاؤ۔ انہوں نے کہا اس لیے اچھا ہے، اس کے میں نے کان میں پھونک ماری، جب پھونک ماری تو وہ ہوا جو تھی اس کے پیٹ میں جا کے رک گئی، باہر نکلی نہیں، اس کے پیٹ میں رہی، یہ سب سے اچھا ہے۔ اور کہ یہ اس میں کون سی اچھائی بات ہے؟ بادشاہ نے کون سی اچھی بات ہے اس کے؟ انہوں نے کہا یہ پتلا یہ اس آدمی کی سی مثال ہے جس کے سامنے کوئی خاص بات کی جائے، راز کی بات کی جائے، وہ دل میں رکھے، کسی کو بتائے نہیں، کسی کو اظہار نہ کرے۔ کوئی کسی سے کہہ دے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ میرا راز ہے، اس کو بتانا نہیں۔ تو وہ یہ پتلا کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو کسی کی بات سنتا ہے، اپنے دل میں رکھتا ہے، پیٹ میں رکھتا ہے، وہ کسی کو اظہار نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات بتائی ہے، یہ ایک راز ہے، امانت ہے۔ کسی کو کسی کا راز بتا دینا یہ خیانت ہے، اور خیانت کرنے سے بندہ منافق ہو جاتا ہے۔ آج جس کو بھی دیکھو پیٹ اس کا ہلکا ہے۔ جتنے مسلمان بیٹھے ہیں یا دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں، کوئی بات کو رکھتے ہی نہیں ہے، ادھر سن لیا ادھر پھیلا دیا، ادھر سن لیا ادھر پھیلا دیا۔ جو بات کو رکھ لے وہ سب سے اچھا آدمی ہے۔ یہ اس پتلے کی مثال تو یہ ہے، یہ نمبر 1 ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اور دوسرا پتلا جس کا نہ نفع نقصان ہے وہ یہ ہے، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے۔ اس کو میں نے پھونک ماری نا، کان میں پھونک ماری، دوسرے کان سے نکل گئی۔ یہ اس آدمی کی سی مثال ہے جو ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال لیتا، کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتا، ادھر سن لیا ادھر کان سے نکال دیا، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، اس کا نہ نفع ہے نہ نقصان ہے کوئی بھی نہیں۔ اور تیسرا جو بت ہے یہ سب سے برا ہے جی، بدترین ہے یہ جی۔ کہ جی وہ کیسے جی؟ کہ جی اس آدمی کی سی مثال ہے، اس کے کان میں نے پھونک ماری تو منہ کے راستے سے باہر آ گئی۔ تو یہ وہ آدمی ہے جو بات سنتا ہے منہ سے نکال دیتا ہے، جو سن لیا تحقیق کوئی نہیں، پڑتال کوئی نہیں، تلاش کوئی نہیں، جستجو کوئی نہیں، بھی سچا کہ جھوٹ ہے، جو سن لیا پھیلا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو بات سنے اور فوری پھیلا دے، اس کو تحقیق نہ کرے کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، فوراً پھیلا دیتا ہے۔ یہ سب سے بدترین قسم کا آدمی ہے جو ہر بات سنتا ہے پھیلا دیتا۔ آج ہماری میڈیا اور ریڈیو اور لوگ اور اخبار جو بات سنتے ہیں پھیلا دیتے، جو بات سن لی پھیلا دی، جو بات سن لی پھیلا دی، تحقیق نہیں ہے،
پڑتال نہیں ہے، کتنا دھوکہ ہے۔ تو بہرحال گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آدمی کو بادشاہ نے پھر وزیر بنا لیا کہ تو واقعی سمجھدار ہے، لیکن بادشاہ نے پھر یہ کہا کہ کیسے تو سمجھ گیا اس بات کو، مجھے سمجھ کیسے آ گئی؟ اس نے کہا میں نے ایک حدیث میری نظر سے گزری تھی، وہ حدیث میں نے پڑھی تھی، وہ یہ ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی کے خادم تھے، انہوں نے 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بچے تھے، ان کی والدہ نے اللہ کے نبی کے سپرد فرمایا تھا کہ یہ آپ کے کام کا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے کام کرے گا، یہ خدمت کے لیے آپ کی۔ تو 10 سال اس نے خدمت کی ہے اللہ کے نبی کی، اس سے بڑا خوش نصیب کیسے ہو سکتا؟ صحابہ تو سارے خوش نصیب ہیں، بالخصوص وہ جس کے ذمہ خدمت مقرر۔ تو انس رضی اللہ کہنے لگے قربان جاؤں اس محبوب کے، امام الانبیاء کے، میں نے 10 سال تک خدمت کی، کبھی کام غلط ہو گیا، کبھی صحیح ہو گیا، لیکن کبھی بھی لا قہرنی ولا زجرنی ولا شتمنی، نہ کبھی مجھ پہ غصہ کیا، نہ کبھی گالی نکالی، نہ کبھی تھپڑ ماری، نہ مجھے کچھ کہا، کبھی آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ آپ اخلاق عظیمہ کے مالک تھے۔ بہرحال تو انس رضی اللہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ مجھے اللہ کے نبی نے ایک بات کہی کہ جاؤ یہ کام کرو، تو انس سے کہتے ہیں میں چلا گیا کام کرنے کے لیے، میں نے کام کیا، جو آپ نے فرمایا تھا وہ میں نے کر دیا۔ کسی سے کوئی بات کرنی تھی میں نے کر دی، مجھے اللہ کے نبی نے سمجھایا تھا یہ بات فلانے سے جا کے کہہ دو۔ تو ان کی والدہ نے کہا بیٹا آج بڑے دیر سے آئے ہو، کیا بات ہے گھر کے اندر بڑی دیر سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے مجھے کام بھیجا تھا، میں اس کام کے لیے گیا تو مجھے تاخیر ہو گئی۔ تو والدہ نے پوچھا بیٹا کیا کام تھا؟ انہوں نے کہا اماں جی یہ اللہ کے نبی کا راز ہے، راز نہیں بتایا جا سکتا۔ تو والدہ نے مجھے کہا بیٹا ٹھیک ہے، واقعتاً راز کی بات نہیں کہنی چاہیے، اس کو پلے باندھ لو، جو تمہیں اللہ کے نبی نے راز کہا نا، راز کو پھیلاؤ نہیں، کسی کو کہو نہیں۔ کہا کہ یہ حدیث میں نے پڑھی تھی، اس سے میں نے یہ سمجھا تھا کہ جو آدمی بات سنے اور خاص بات سنے، امانت کی بات سنے، اس کو دل میں جگہ دے، اس کو پھیلائے نہیں، یہ سب سے بہترین آدمی ہے۔ بہرحال دوستو عزیزو، رمضان شریف کے کچھ تھوڑا سا وقت باقی ہے، تو امانت داری، امانت میں خیانت کرنا بہت بری بات ہے۔ امانت داری سے رہنا، امانت دار رہنا، کسی کی چیز کو نہ کھانا، کسی چیز کو نہ دیکھنا، کسی پہ قبضہ نہیں کرنا، امانت کو سنبھالنا، راز کو سنبھالنا، یہ امانت داری ہے۔ اللہ کے نبی کی خصوصی صفت یہ صادق اور امین، آپ امانت دار تھے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کو صحیح معنی ماننے والے ہیں تو جو آپ کی خوبیاں، آپ کی صفات ہیں، اپنے اندر منتقل کرنے کی کوشش کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔